بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ محمد اسامہ علی صاحب۔ محمد اسامہ علی صاحب مذہبی اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں۔ آج محمد اسامہ علی صاحب کے ساتھ میں نے بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز لینی ہیں ان سے۔ پاکستان میں کیا انقلاب آتا نظر آ رہا ہے، آج اسامہ علی صاحب سے میں پوچھوں گا۔ اور جو ملکی سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پر عمران خان صاحب کے جو لیٹسٹ بیانات آئے ہیں اور جو آگے الیکشن ہونے ہیں، کیا الیکشن ہوں گے، کیا ہوگا، اس حوالے سے بات کروں گا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں محمد اسامہ علی صاحب؟ خیریت، آپ سنائیں؟ طبیعت بالکل ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ہاں جی، فٹ ہے زبردست۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سر، آپ کو پاکستان میں انقلاب آتا نظر آ رہا ہے؟ عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، انقلاب آئے نہ آئے، قوم بندے کی پتر تو بنے گی اب۔ اچھا، اس کے بغیر تو اب گزارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور شعور آگے؟ شعور ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ تو بڑے بڑوں کو نہیں آیا جب تک پھٹکے نہیں پڑے، اور یہی ہسٹری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی جو ایکسرسائز ہے، ایک تو یہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں وہ اتنی ڈراؤنی باتیں، ہائے اللہ اتنی خطرناک باتیں، یہ دیکھیں یہ کوئی نئی نہیں ہے، اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ یہ آپ لوگ خود بھی جا کے ہسٹری سرچ کر لیں، ہر صدی کا ایک چارٹ بنا لیں، اس کے ڈیکیڈ وائز 10 ڈیکیڈ ہوتے ہیں ایک صدی میں۔ ڈیکیڈ وائز آپ لوگ ایک چارٹ بنا کے کوئی 5-6 صدیاں 10 صدیاں اٹھا لیں، زیادہ زیادہ میرا خیال ہے کہ ہر 10 ڈیکیڈ کی مارک کرتے جائیں جنگیں یا حالات، تو خود ہی ایک سیکوینس بنے گا، ان کو سارا سمجھ آ جائے گا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، اور قوموں کے رویے بھی سمجھ آئیں گے کہ کب کب کیا کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں انقلاب کی جو باتیں ہیں نا، 2 طرح کے دنیا نے انقلاب دیکھے ہیں جو ابھی لیٹسٹ ہیں، پرانے تو اور بھی بہت ہیں۔ ایک تو فرینچ تھا ریولوشن، جس میں امیر غریب کے درمیان میں یہ جدل ہوئی، کسی کے مرنے کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ امیر ہے، اتنا خون بہا، غریب بھوک سے نکلا اور اس نے پھر امیر کو نہیں چھوڑا۔ دوسرا انقلاب ایران کا تھا جو ابھی ریسنٹ اس میں گزرا، اس میں کربلا کو سامنے رکھ کے حسینیت کے نام پہ اسلامک ریولوشن آیا۔ اس میں بھی مکمل میں سمجھتا ہوں 2 باتیں دونوں میں کامن تھی۔ فرینچ ریولوشن میں بھی عورت مرد شانہ بشانہ تھے، انقلاب اسلامی جو ایران کا ہے اس میں بھی عورتیں مرد شامل تھے برابر۔ بالکل ٹھیک۔ ایک طرف بھوک ڈرائیونگ فورس تھی، ایک طرف نالج، دین کا جیسے کہتے ہیں نا شعور، وہ شعوری تھا۔ اب یہ دونوں ریسنٹ گزرے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی میچنگ جو ہے وہ کس سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ کی میچنگ کوئی ایسا طبقہ آپ کے ہاں حاوی ہوتا جا رہا ہے جو کہ اسلام کو سمجھتا ہے یا اسلامک اپروچ کو سمجھتا ہے، تو پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ کا انقلاب پاکستان کا اسلامی طرز کا ایران کو کیس اسٹڈی کر کے آپ میچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا انقلاب جو آپ کی جو لوگوں کا رویہ ہے یا اس ٹائم کی جو حالت ہے، جو اکنامک کنڈیشن ہے، وہ فرینچ ریولوشن کے قریب ہے، تو پھر وہ اس طرح کا انقلاب ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہم لوگوں پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ دونوں طریقے سے ذہن لگائیں اور کمپیریزنز کریں۔ یہاں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی انقلاب جب ہم کہتے ہوتے ہیں نا، تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیرائے تو شاید جو ہسٹری میں تو استعمال ہوتے ہیں وہ پازیٹیو سینس میں ہوتے ہیں۔ میں اس انقلاب کی بھی بات کر رہا ہوں جو ایک عمران خان صاحب انقلاب لانا چاہتے تھے، شعور لائے عوام کے لیے، وہ تو حقیقی آزادی کی جو بات کرتے ہیں وہ لے آئے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ عمران خان کا جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی کہ انہوں نے دینی تھی اویئرنیس جو دینی تھی وہ دے چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تو لوگوں کی اپنی ایکشنز اور ری ایکشنز کا معاملہ تھا بس۔ ٹھیک ہے، کوئی عمران خان کوئی وہ کیا کہتے ہیں کوئی فوجی کمانڈر نہیں ہے، عمران خان کوئی
اسلامک ریولوشنر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسی پولیٹیکل پارٹ کا ایک بندہ ہے, تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اویئرنیس دے سکتا تھا, وہ اس نے دے دی, ٹھیک ہے. یہ سیرا اس کے ساتھ سجنا تو اس نے سجا لیا بس. اب اس کے بعد تو جیسے کہتے ہیں نا کاؤنٹ ڈاؤن ہے, انتظار کریں, ویٹ اینڈ سی کہ یہ اپنا راستہ کیسے بنائے گا. ویٹ اینڈ سی اگر میں کہوں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جوڑ دے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری کو حریفوں کو جھٹکا لگنے والا ہے, ہمارے پاس پلان سی موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی بڑا جھٹکا لگنے والا ہے؟ ویٹ اینڈ سی 8 فروری کو ختم ہو جائے گا. عمران خان نے جو جھٹکا دینا تھا وہ تو اب دے چکے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ بھاگ ہی جائیں, جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, اور بلکہ یہ پی ٹی آئی کی فتح تصور ہوگی میرے نزدیک, میری کیلکولیشن میں, اگر یہ الیکشن پوسٹ پونڈ ہو گیا تو. اچھا, کیونکہ اس الیکشن کے پوسٹ پونڈ ہونے کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی حقیقی فتح یقینی تھی اور انہوں نے شکست مان لی بس. تو آپ لوگوں کا جو انقلاب ہے وہ آپ کی الیکشن ہونے یا نہ ہونے سے آپ چیک کر لیجئے گا, آپ لوگوں کے کوٹ میں دوبارہ. چلیں, عمران خان صاحب کی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ, کیونکہ غیر رسمی گفتگو ہوتی رہتی ہے ان کی صحافیوں سے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈال دیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں کہیں ہار گئے تو بھاگ نہ جائیں لندن. وہ اصل میں یہ تو انہوں نے کپڑے پہنائے ہیں, وہ انہوں نے میری شاید بات سن لی ہے کہیں سے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ رونے لگے گا لاڈلا الیکشن سے پہلے ہی, اور الیکشن سے پہلے ہی شاید شور مچا دے. یہ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال یا کوئی اس طرح کی بات بن سکتی ہے مرضی کے خلاف, یہ اسی کی انڈیکیشن ہے. اچھا, ہاں جی. عمران خان صاحب نے اور بھی باتیں کی ہیں, میں اس سے متعلق بھی پوچھتے تھے. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ عوام کو اب نہیں روکا جا سکتا. آپ کو لگتا ہے واقعی کوئی ڈر خوف ہے ایسا؟ ہاں, وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس طرح کا ڈر خوف تو بنتا ہے, اور یہ ہے بھی صحیح. اور اس میں اپ کمنگ ٹائم میں آپ ڈے ٹو ڈے اس کو دیکھتے جائیں گے کہ یہ سب آپ کو ہر روز جو گزرتا دن ہے وہ اسی کی طرف لے کے جا رہا ہے, اور یہ آخری اسٹرگل ہے. اور یہ اسٹرگل جو ہے سوچنا چاہیے یار کہ آپ لوگ کس لیے, کون سی گریٹر کاز ہے, کون کس بات پہ کھڑا ہے. کوئی کلمے پہ کھڑا ہے, کوئی اسلام کے جہاد کے لیے کھڑا ہے, کوئی ہیومینٹی کے لیے کھڑا ہے, یا کوئی اپنی نوکری کے لیے کھڑا ہے, یا کوئی کاز کیا ہے بھائی اس سب کی. عمران خان کے پاس کوئی کاز ہوگی, کوئی نون لیگ کے پاس ہوگی, کوئی ہمارے اداروں کے پاس ہوگی, کوئی اوور آل عوام کے پاس کوئی ہوگی. تو دیکھیں بات سمپل سی ہے, جس کی کاز میں یا جس کی اس میں پیورٹی نہیں ہوگی نا, اب وہ آگے سکسیسفل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو ہر گزرتا دن ہے اس میں ہمیں کئی میدان ہمارے سامنے ہیں. ایک تو پہلے یہ ہے کہ ہم ایک کالونی ہے, امریکن کالونی ہے, اور سیم ٹائم پہ کیا کروں کہ اگر ایک اسکول آف تھاٹ کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ امریکن کالونی, ہم اس کے اتنے اگینسٹ نہیں جا سکتے, ہم سالوں سے اس کے ساتھ ہیں, تو یہ بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن سیم ٹائم پہ ہم چائنا بھی کوئی رuthless قسم کا وہ ہوگا, چائنا سے بھی کوئی اتنی اچھی امیدیں نہ لگائیں. اس کے بعد ہم ان دونوں کالونیوں کو چھوڑ دیں. ہر وہ ملک میں نے دیکھا ہے, ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے, یمن کی آپ کے سامنے ہے, جو آئی ایم ایف میں نہیں ہے وہ آزاد ہے, جو آئی ایم ایف کے جکڑے میں نہیں ہے وہ آزاد ملک ہے. اس کی پالیسیاں چیک کریں. اب یمنیوں نے بھی مارے ہیں سیدھے راکٹ امریکنز پہ, کیا کر لیا امریکہ نے؟ ایسے ہی ٹھیک ہے, بلا رہا 20 ملکوں کو, 5 نے ہاں کی ابھی تک. ٹھیک ہے, میں نے جو کہا ہوا ہے کہ 2024 کے اینڈ تک یہ آئسولیٹ ہو جائے گا امریکہ بھی. تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو چلو جکڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں شاید اس بات کو بھی سمجھتا ہوں جو یہ لوگ اپروچ کے حامل ہوں گے کہ یار ایبسولوٹلی ناٹ, کوئی تک نہیں ہوتی جب آپ انہی سے لے کے کھا رہے ہوں اور انہی کی ایک قسط نہ آئے تو آپ کو موت پڑ جائے. تو سب سے پہلے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے سے پہلے اپنی قوم کا پیٹ بھرو, ان کو پاؤں پہ کھڑا کرو, پھر چودھری کو آنکھیں دکھاؤ. ٹھیک,
یا پھر یہ ہے کہ جسٹ لائک ایران کے آپ اپنے ایک قوم ہو, آپ نے اپنی ہر چیز بنا لی ہو, آپ اپنے پاؤں پہ ہو, امریکہ پہ مارو راکٹ, ٹھیک ہے, جو مرضی کرو, ادھر مارو راکٹ, ادھر مارو راکٹ, جدھر مرضی مارتے رہو, ٹھیک. ایسے ہی تیسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر آپ میں ایک اسلامی اپروچ یا ایک مذہب کی یا انسانیت کی, اس سے پہلے جو اسلام ایگزسٹنگ اسلام پاکستان کا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں 70 سالوں سے, وہ تو اسلام کی میں سمجھتا ہوں کہ کاپی بھی نہیں ہے. ایک ہوتی ہے نا کاپی, فرسٹ کاپی بھی اسلام نہیں ہے پاکستان میں, اچھا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور وہ تو اس کی تو اپروچ ہی ڈفرینٹ ہے. اصل جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس کی تو, چلیں آج آپ کو ایک ٹیسٹر لگوا دیتا ہوں, قوم کہے گی کہ یہ جی اگر اسلام کو اتنا ہی انہوں نے ہمارے چیلنج کر دیا, چلیں ابھی میں ایک بات بتاتا ہوں اور کمنٹ میں آ کے بتائیں آپ کے ویورز کہ کتنے لوگ اس بات کو جانتے تھے مجھ سے پہلے. وہ یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کھانے کے بجٹ سے زیادہ خوشبو کا بجٹ تھا, آپ بتائیں آپ نے سنا؟ نہیں, میرے ایگزیکٹ یہ ورڈ مطلب یہ کھانے کے بجٹ سے زیادہ, یہ نہیں بتا. آپ کے گھر کے کھانے کے بجٹ سے زیادہ خوشبو کا بجٹ تھا گھر کا. اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ایگزیکٹ نہ ہونا تو اس کو اور کسی اور طریقے سے اس کی اہمیت سمجھائی نہیں جا سکتی. آپ کے نبی جن کی سیرہ پہ, بلکہ آپ کے ان کی پہ اس ٹائم پہ جتنے بھی فرقے ہیں پاکستان کے ایگزسٹنگ, وہ کسی نہ کسی طرح سو کالڈ تو یہی اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں نا. کوئی عاشق رسول کے نام پہ ہے, کوئی اگر نوکر صحابہ کا بھی ہے تو وہ اسی لیے ہے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں, اگر کوئی اہل بیت کا غلام ہے تو وہ بھی اسی لیے کہ وہ نبی کے اہل بیت ہیں, اہل بیت نبوہ. سب کا کنیکشن گھوم پھر کے ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑا ہوا. اور اگر ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا تو پھر انہوں نے کتنا اسلام سمجھا, یا نبی کی زندگی یا سیرہ کتنی کھلی ہے ان پہ. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ خوشبو شیطان سے حفاظت کا ایک بہترین ہتھیار ہے, صفائی نصف ایمان ہے, یہ سمجھ آئی. سیم ٹائم پہ یہ جو اس ٹائم معاشی ہماری تنگیاں مسائل ہیں یا جو لائف کے شیطانی چکر ہیں, اس میں سب سے بڑا رول ہی یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خوشبو کی اہمیت اور افادیت ہماری زندگیوں میں کیا ہو سکتی ہے. بالکل یہ صرف سیر کرانی تھی اس بات کی کہ اسلام بس ان کو اتنا سے ہی پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو خیر آپ نے چیلنج کر دیا, اس پہ ویورز کے کمنٹ آ جائیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. محمد اسامہ علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.